السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانہ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ، اخرجہ احمد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جس نے مجھے اور آپ کو اس دینی مجلس میں کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت نصیب فرمایا۔ ایک حدیث کے تحت آج کی یہ مجلس ہے۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ جس کسی کو چار چیزیں مل جائیں تو اسے کسی اور چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ان چار میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ حفظ امانہ، امانت کی حفاظت۔ دوسری چیز وصدق حدیث، سچی بات کرنا۔ وحسن خلیقۃ، حسن اخلاق اپنانا۔ وعفۃ فی طعمۃ، اور رزق حلال کھانا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو دوسری جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس کے نہ ملنے پر اسے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز امانت ہے، امانت کی حفاظت۔ امانت کی حفاظت یہ ایک مومن اور ایک مومن عورت کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ مؤمنین اور مؤمنات کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ یہ مؤمنین اور مؤمنات ایسے ہیں جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ وعہدهم راعون، اور وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ تو امانت کی حفاظت کی بہت تاکید آئی ہے احادیث کے اندر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کو بیان کر کے کہ امانت تمام چیزوں کو شامل ہے۔ عام طور پر ہمارا ذہن یہاں تک محدود ہو جاتا ہے کہ امانت کہتے ہیں کوئی بندہ کسی کو مال یا کوئی چیز دوسرے کو دے امانت کے طور پر تو اسی کو امانت کہا جاتا ہے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امانت تمام چیزوں کو شامل ہے، عبادات میں، معاملات میں، عقائد میں۔ اس لیے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ توحید یہ امانت ہے، اس میں خیانت کیا ہے؟ جب ہم توحید میں شرک کی آمیزش کر دیں گے، شرک کی ملاوٹ ہو جائے گی تو پھر وہ خیانت ہے۔
سنت یہ بھی امانت ہے، جب اس میں بدعت کو ملا دیں گے تو یہ خیانت ہے۔ تو تمام چیزوں کو شامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العالمین نے یقیناً امانت کو، جس کی امانت ہے، اسے دینے کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کفار مشرکین آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو رکھتے تھے، لیکن جو دشمن تھے وہ بھی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی کس طرح سے حفاظت کی کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے انہوں نے امین کے لقب سے ملقب کیا، امین کے لقب سے ملقب کیا۔ نجاشی کے پاس جعفر بن ابی طالب نے جو کلمہ پیش کیا، جو کلمات پیش کیے، جو باتیں پیش کی تھی، ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ ہمارے درمیان جو نبی ابھرا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ابو سفیان کا ہرقل کے پاس جو باتیں ہوئی تھی، تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ تمہارے درمیان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ امانت دار ہے کہ نہیں؟ امانت دار ضرور ہوگا، کیونکہ ہرقل کو معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر گواہی دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری حسن اخلاق اور ایمان کی دلیل ہے۔ امانت داری حسن اخلاق اور ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں، لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں، لمن لا امانت له، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور فرمایا کہ ولا دین لمن لا عہد له، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے کی وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ تو اس طرح سے تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عبادت میں امانت داری کیا ہے؟ عبادت میں امانت داری یہ ہے کہ عبادت کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ نماز کا جو وقت ہے اس کو اس کے وقت پر قائم کی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر اور مومنہ عورتوں پر مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ عصر کا جو وقت ہے وہ تقریباً 3:15 بجے، یعنی 3:15 سے پہلے شروع ہو رہا ہے، اور آپ اس کو ادا کر رہے ہیں 5:30 بجے، یہ وقت پر تو نہ ہوا نا۔ یہ عبادت میں جو امانت داری ہے، یہ امانت داری اس میں نہیں آئی، نہیں، امانت کی حفاظت نہیں ہوئی اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، انہ ذکر الصلاۃ یوما، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔
جس نے اس کی حفاظت کی، محافظت کی، نماز کی محافظت کیا ہے، اس کے وقت پر اس کو ادا کرنا ہے، یہ حفاظت ہے نماز کی۔ اور نماز کا چھوڑ دینا تو یہ بالکل ترک ہے۔ تو اس کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا، قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگا، ان کے لیے برہان ہوگا، ونجاتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور فرمایا کہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، جس نے اس کی محافظت نہیں کی، حفاظت نہیں کی، تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ ہی برہان ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن نجات ہوگی۔ بلکہ فرمایا کہ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مع قارون وفرعون وہامان وأبی بن خلف، کہا کہ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ کون تھے؟ قارون، حامان، بڑے ہی شرکس لوگ تھے، باغی لوگ تھے، اللہ رب العالمین کے دشمنوں میں سے عظیم دشمن تھے یہ سب، شرکس، باغی، حد سے زیادہ شرکسی بڑھ گئی تھی ان لوگوں کی۔ قیامت کے دن یہ سب برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو عبادت کی محافظت کرنی چاہیے۔ عبادت میں امانت داری یہ ہے کہ اس کے وقت پر ادا کی جائے۔ اور دوسری چیز الامانۃ فی حفظ الجوارح، اعضاء و جوارح کی حفاظت، اس میں بھی امانت داری ہے، اس میں بھی امانت داری ہے۔ یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پیر، یہ سر، یہ تمام چیزیں، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس معاملے میں ہم امانت داری سے کام نہیں لے رہے ہیں، خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العین تزنی والقلب یزنی فزن العین النظر وزن القلب التمنی۔ فرمایا کہ العین، یہ آنکھ جو ہے یہ زنا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ قلب، یہ دل، یہ زنا کرتا ہے۔ فزن العین، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ کسی غیر محرم عورت کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور پھر قلب یعنی دل کا زنا کیا ہے؟ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ کر کے زنا کی تمنا کرنا، یہ قلب کی زنا ہے۔ زنا کی دو قسمیں، الزنا بالفرج والزنا بالجوارح، اعضاء و جوارح سے زنا، اور الزنا بالفرج جو اصل حقیقی زنا ہے۔ تو دونوں کے گناہ ہیں، ایک کا گناہ بڑھا ہوا ہے، دوسرا کا گناہ کم ہے، لیکن گناہ دونوں ہیں۔ تو اعضاء و جوارح کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس میں امانت داری یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، آنکھوں کو نگاہیں نیچی کی جائیں، صحیح استعمال کیا جائے، زبان کا صحیح استعمال ہو، زبان سے وہی کلمات ادا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں، لا یعنی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ تو یہ اعضاء و جوارح کی امانت داری ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اس میں آتی ہے شخصی امانت۔ شخصی امانت وہی جو ہم اور آپ عام طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو امانت کے طور پر کوئی چیز دیا ہوا ہے یا مال دیا ہوا ہے تو اس میں وہ امانت داری سے کام لے۔ اگر
کوئی شخص کسی شخص کی نیت اس میں خراب ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے مال لیتا ہے یہ نیت رکھ کر کے ہم ضرور بضرور ادا کریں گے، امانت داری کے طور پر کوئی شخص کسی کو کوئی مال دیتا ہے تو جو امانت لیتا ہے اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی ہے، لوٹانے کی نیت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سیف رہے گا، محفوظ رہے گا، تو فرمائے کہ ادہ اللہ عنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے ادائیگی کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اسے خیانت سے بچا لیتا ہے، خیانت سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ عز وجل، جو شخص اس میں خیانت کرتا ہے، خیانت کی نیت رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ نہ لوٹائیں، تو اللہ رب العالمین اس کا راستہ بند کر دیتا ہے اور پھر دونوں میں فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک اور چیز الامانۃ فی العمل، عمل میں امانت داری کیا ہے؟ جو عمل ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور اس پر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ رب العالمین کو وہ عمل آدمی کا بہت پسند ہے کہ جو وہ درستگی کے ساتھ کرے اور ہمیشگی اختیار کرے، اس پر مداومت اختیار کرے۔ جیسے کوئی تہجد گزار ہے مثال کے طور پر، تو اس پر وہ ہمیشگی اختیار کرے، کبھی کبھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن رات کی نماز کا وہ اہتمام کرتا ہے تو اس پر ہمیشگی اختیار۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور امانت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک بادشاہ سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وہی مسئولۃ عنہ، اور کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ بھی ذمہ دار ہے، علی بیت بعلها وولدہ، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وولدہ، اور اس کے شوہر کی اولاد کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتی ہیں، کیا سکھاتی ہیں، کس چیز پر ابھارتی ہیں اپنے بچوں کو، ہر چیز کی ذمہ دار ہے۔ گھرانہ کیسا ہے، کیونکہ فرمایا کہ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها، علی بیت بعلها، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وولدہ، اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعی، وہی مسئولۃ عنہ، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ شوہر کے جو بچے ہیں یہ عورت کے ماتحت جو ہوتے ہیں، یہ ایک امانت ہے۔ اس میں خیانت کیا ہے؟ اگر بچوں کی پرورش صحیح سے نہ کی جائے تو اس میں خیانت ہی ہے، اس میں خیانت یہی ہے۔ اسی طرح سے الامانۃ فی حفظ الاسرار، پوشیدہ باتوں کی حفاظت
کرنا یہ بھی امانت میں سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بات کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین مخلوق میں سے اولئک شرار الخلق عند اللہ، سب سے بدترین مخلوق میں سے کون لوگ ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نجی جو معاملات ہیں اس کو دوستوں کے سامنے، شوہر اپنے دوستوں کے سامنے ظاہر کر دے اور بیوی اپنی سہیلیوں کے سامنے راز کو ظاہر کر دے، تو یہ سب سے زیادہ مخلوقات میں برے مخلوق میں اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم امانت کیا ہے؟ جو میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو نجی گفتگو ہے یا نجی معاملات ہیں، یہ چیزیں عظیم امانت ہے، اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے تو یہ حدیث کا یہ پہلا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے، حفظ و امانت۔ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ 4 چیزیں جسے مل جائیں، 4 امور جسے حاصل ہو جائیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے نہ ملنے پر اسے کف افسوس نہیں ملنا چاہیے، اسے افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے کیا ہے؟ حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت۔ امانت کی حفاظت دیکھیے کس طرح سے ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، اس زمین سے سونے ایک گھڑا نکلا، گھڑا میں پورا سونا بھرا ہوا تھا۔ جو لینے والا تھا وہ بیچنے والے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی زمین سے یہ خزانہ نکلا ہے، یہ آپ کا ہے کیونکہ ہم نے صرف زمین خریدی ہے۔ امانت داری دیکھیے اور جذبہ ایمان دیکھیے۔ بیچنے والے نے کہا کہ نہیں، جب ہم نے زمین کو بیچ دیا ہے تو اس میں اب چاہے جو بھی نکلے، زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب آپ کی ہیں۔ دونوں میں بحث ہوئی، ایک تیسرے آدمی کو حکم بنایا، یہ صحیح حدیث بخاری کی، تیسرے آدمی کو حکم بنایا، تو تیسرے آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک سے پوچھا، کہا کہ ہاں میرا لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کے پاس؟ بولا کہ میرے پاس جاریہ ہے، یعنی لڑکی ہے۔ ان دونوں کی شادی کرا دی انہوں نے، اور جو خزانہ نکلا تھا ان دونوں پر خرچ کر دیا اور کہا کہ اس میں سے صدقہ بھی کرو، اور ان دونوں پر خرچ کر دیا۔ یہ دیکھیے امانت داری کیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ رکھ سکتے تھے اس خزانے کو، جو خریدنے والا شخص تھا وہ رکھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ جس سے زمین خریدی تھی اس سے جا کے کہا کہ یہ آپ کی ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے زمین سمیت ہر چیز بیچ ڈالی ہے، اب چاہے اس میں جو کچھ نکلے۔ یہ امانت داری ہے، یہ امانت کی حفاظت ہے، اور یہ جذبہ ہے۔ دوسری چیز وصدق حدیث، سچی گفتگو کرنا۔ یہ انبیاء کرام، سچائی انبیاء کرام کی صفات میں سے ہے۔ ہر نبی کے بارے میں کہا گیا ہے انہ کان صدیقا نبیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، سب کے بارے میں کہا انہ کان صدیقا نبیا۔
تو سچائی کا راستہ جو ہے وہ امانت داری کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے جو توبہ کیا تو توبہ کس بنیاد پر قبول ہوئی؟ سچائی کے بنا پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ ناراضگی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا، تمام صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، ان تینوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرے گا۔ لیکن سچائی کے بنا پر ان کا جو توبہ ہے وہ قبول ہوا، اور اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سچائی جو ہے بہت بڑی دولت ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سچائی ایک عظیم راستہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوں اور ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچائی کا راستہ اپنانا ہوگا۔ وقولوا قولا سدیدا، صاف اور سچی اور ستھری بات کہنی ہوگی۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ یہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ویہدی الی البر الی الجنہ، اور یہ نیکی البر یہدی الی الجنہ، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچائی عظیم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، اس میں سے ایک چیز کیا بیان فرمایا؟ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت۔ یہ مومنہ عورت اور مومن مرد کے صفات ہیں۔ جو اس صفت سے متصف ہوگا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت عظیم اجر عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ گھبرائیے مت، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم یہ ہوتی بیویاں جو تسلی دینے والی۔ اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طرح سے حادثہ پیش آیا، آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈر گئے ہیں، تو اس نے خاتون نے کیا کہا کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ، کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر لوگوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور سچی بات بتاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے الفاظ ہیں۔ وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کمزور شخص بوجھ لاد کر کے جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر لے جا کر کے اس کے منزل تک چھوڑاتے تھے۔ ایک ایسی عورت کے بارے میں ایک واقعہ ذکر ہوا۔ اس عورت سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، تو وہ گٹھر لادی ہوئی تھی، بوجھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گٹھر کو، ان کے بوجھ کو اس کے منزل تک پہنچا دی۔ اس عورت نے کیا کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک محمد نامی شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بڑا جھوٹا ہے، مت ملنا اس سے، لوگوں کو بہکا دیتا ہے، جادو کرتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ وہ عورت کلمہ پڑھ لیتی ہے، تو وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، جن کے پاس نہیں ہے ان کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، پارٹنرشپ۔ وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تسلی دی کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس میں سے ایک چیز کیا؟ وتصدق الحدیث، سچی بات۔ تو یہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، اور جو جھوٹا راستہ ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے انسان، وہ منافقین کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ منافقین کی صفات کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی ہے۔ وعدہ خلافی کرنا منافقین کی نشانی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی صفات ہیں۔ تو دوسری چیز حدیث کے اندر کیا بیان ہوئی؟ وصدق حدیث، ہمیں سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز وحسن خلیقۃ، بہترین اخلاق اپنانا چاہیے، ہمارا اخلاق عمدہ ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اللہ رب العالمین کا آپ کے اوپر خاص فضل و کرم نہیں ہوتا، یعنی آپ میں نرمی نہیں ہوتی، تو یہ جو آپ کے صحابہ کرام ہیں آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، اگر آپ کے اندر نرمی نہیں ہوتی تو یہ کب کا چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ تو اخلاق، بہترین اخلاق ہونا چاہیے ہمارا۔ ایک شوہر کا اخلاق کیا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ مسجد میں تو سب کا اخلاق ٹھیک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کلام اچھے طریقے سے کرنا، بات چیت اچھے طریقے سے کرنی، یہ سب کرتے ہیں، لیکن جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اس کا اخلاق کھلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے ملو، اس کے دوست کیسے ہیں، دوست سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، دوست سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟
یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے بد دعا دی. کیا کہا؟ السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. معاذ اللہ. کہا کہ آپ پر موت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ غصہ ہو گئی. کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا کہا تھا کہ وعلیکم، تم پر موت ہو، یا تم پر بھی موت ہو، تم پر بھی موت آئے اللہ کی. تو آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کر کے کوئی آپ کو ایسا کہے کہ آپ مر جائیں یا تم مر جاؤ، تمہارے اہل و عیال ختم ہو جائیں، تو آپ کیا اس طرح سے معاملہ پیش کریں گے؟ اس طرح سے ان سے باتیں کریں گے؟ اس طرح سے ان سے باتیں نہیں کیجیے گا نا، بلکہ فوراً گھر سے بھگا دیجیے گا. لیکن اس جماعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا، آنے دیا، اور بات کا بھی صحیح طریقے سے جواب دیا. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم پسند ہے. یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. تو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ تمام انبیاء کرام اخلاق مند تھے. تمام انبیاء کرام کا اخلاق اعلیٰ درجے پر وہ فائز تھے. تمام انبیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور یہ بھی فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. میزان پر قیامت کے دن جب میزان پر نیکیاں تولی جائیں گی تو اس میں سب سے بھاری جو نیکی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق، بہترین اخلاق. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے پر ایک دوسری حدیث پر فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، اور جب کبھی خطا ہو جائے، جب کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، کیونکہ یہ جو نیکی ہوتی ہے نا یہ برائی کو ختم کر دیتی ہے. تمحوها، محا یا محو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. جب بلیک بورڈ پر کوئی چیز لکھا جاتا ہے تو جس طرح سے مٹا دیتے ہیں، مٹ جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ جو نیکیاں ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق بہت عمدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ازواج مطہرات میں سے ہم سے سب سے پہلے جو ملیں گی ان کا ہاتھ بڑا لمبا ہوگا، ان کا ہاتھ بڑا لمبا ہوگا. تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے ہاتھ کو کسی چیز سے ناپنا شروع کر دیا کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مراد ہاتھ لمبا ہونے سے یعنی زیادہ صدقہ کرنے والی. محاورہ میں بھی بولا جاتا ہے عام طور پر کہ آدمی کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے کہتے ہیں ہاتھ بڑا بھاری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم سے
یعنی کہ میرے انتقال کے بعد سب سے پہلا انتقال کن کا ہوگا؟ جن کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ وہ کون تھی انتقال کرنے والی؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ بڑی نیک خاتون تھی، بڑی صالح خاتون تھی۔ تو یہ تیسری چیز حسن اخلاق ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وعفۃ فی طعمۃ، پاکیزہ روزی کھانا۔ تو اس کے بارے میں تو 2-4 دن پہلے جو درس ہوا رزق حلال کے متعلق اور اس کی کمائی کے متعلق، تو اس میں تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تمام انبیاء کرام کو حکم دیا گیا کہ اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھائیے، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کیجیے۔ پاکیزہ روزی یہ عبادت پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو روزی کھا رہے ہیں، جو رزق کے حصول کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ طریقہ درست ہے کہ نہیں، وہ روزی حلال ہے کہ نہیں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن نماز میں نہیں ہے، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، جسم یہاں، دل کہیں اور، ذہن کہیں اور، دماغ کہیں اور، تو پھر اپنے روزی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی کے راستے پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ متصف رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔